अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ बात हो जाए चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत, इनके आपस की सियासत किस तरह इस इलाके की मजमूई सूरत हाल पे असरअंदाज हो रही है। क्या चीन अफ़गान तालिबान से नाराज़ या मायूस है और इसने वाखान कॉरिडोर पर मुश्तरका गश्त की ख्वाहिश का इजहार क्यों किया है, बल्कि मुतालबा क्यों किया है। और काबुल में 20 अगस्त को होने वाली अफ़गानिस्तान, चीन, पाकिस्तान से फ़रीकी मुलाकात के बाद कोई मुश्तरका एलानिया क्यों जारी नहीं किया गया। क्या ये ख़तरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए और इस खत्ते के लिए। क्या चीनी हुकूमत काबुल में उन जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन न होने के हवाले से नाराज़ है, नाखुश है, और क्या मायूसी का इजहार उसने किया हालिया मुलाकातों में, और उन ग्रोहों के हवाले से जो कि तमाम इलाकाई ममालिक के लिए नुकसानदेह समझे जाते हैं। क्या अफ़गानिस्तान में चीन की दिलचस्पी सिर्फ इंसदादी दहशतगर्दी तक महदूद है या वो इससे आगे बढ़कर भी ख़ुद को ETIM के ख़तरे से निमटने के लिए किसी वसी तर हिकमत अमली के तहत पोजीशन कर रहा है और उसकी नज़र में इक़्तिसादी ताउन महज उस वक्त मुमकिन है, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली, जब दहशतगर्दी जैसे उमूर पे मुश्तरका काबू पाने की कोशिश की जाए। और अब यह है कि एक और सवाल ये भी है कि कब तक अफ़गान तालिबान दोस्त ममालिक की तशवीश से बेपरवाह होकर या कम अज़ कम उनका एहसास ना करते हुए उनकी तरफ से रियायतों और हिमायत और माली इमदाद की तवक्को करते रहेंगे। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का फोकस है। आपको याद होगा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस हफ्ते बड़ा एक तफसीली दौरा किया। पहले वो भारत गए 2 दिन के लिए और उसके बाद वो इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद के बाद काबुल गए, काबुल से फिर इस्लामाबाद आए, जहाँ से जुम्मे के दिन दोपहर के वक्त वो वापस चीन के लिए रवाना हुए। अब ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ, एक कॉन्टेक्स्ट उसका ये था कि भारत बड़े तवील अरसे तक अमेरिका और यूरोप का स्ट्रेटेजिक पार्टनर रह चुका है, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा वाइट हाउस में आने से, इन्हें दोबारा सदर बनने तक अमेरिका और यूरोप के बड़े ममालिक में भारत को गैर मामूली रसाई हासिल रही। और ट्रंप के अलबत्ता जो तल्ख रवैया है जब से वो वापस आए हैं, उसने भारतीय जो स्पेशल स्टेटस था, उसको हम डार्लिंग स्टेटस भी कहते हैं, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। 50% तक उस पर भारतीय बरामदात पे टैक्स आयद कर दिए। तो अब ऐसा लगता है कि जितनी सुबकी डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक में की है भारत की, उसकी वजह से उसने दोबारा अब चीन की तरफ देखना शुरू किया है। 6 साल के बाद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने, उनके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने दौरा किया बीजिंग का, और अब तैयारी हो रही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे चीन की। और अब ये मालूम नहीं कि ये जो रीपोजिशनिंग की है चीन ने, क्या वो महज आइंदा तकरीबन 3 साल के लिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप सदर हैं, या फिर वाक़तन चीन को भारत को एहसास हो गया है कि उसका मुस्तकबिल इस खित्ते के साथ जुड़ा हुआ है, न कि अमेरिका के साथ। अब क्या चीन को भी इस बात का एहसास है कि हो सकता है भारत कुछ अरसे के बाद दोबारा अपना रुख, जब डोनाल्ड ट्रंप का दौर सदारत ख़त्म हो तो दोबारा मगरिब की तरफ, अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दे। तो इस हवाले से चीन में और आसपास के जो दीगर इलाकाई ममालिक हैं उनमें काफ़ी शुकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं कि SCO और ब्रिक्स के रुकन के तौर पे क्या भारत वाकई एक तामीरी किरदार अदा कर सकता है कि ऐसे हालात में जबकि उसको अमेरिका और यूरोप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे देखता है, उस पॉलिसी के लिए जिसका मकसद है चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकना। बुनियादी तौर पे इसी वजह से एक बदएतमादी है चीन और भारत के दरमियान। अब इस बदएतमादी को दूर कैसे किया जा सकता है, अभी
اس کا تعین ہونا باقی ہے. دیکھنا ہوگا کہ چین اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ آئندہ مہینوں میں کیا رخ اختیار کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہے. اعتماد کی کمی چین افغانستان اور افغانستان پاکستان کے درمیان، کیونکہ جو افغانستان کی موجودہ قیادت ہے لگتا ہے کہ وہ ابھی ان دونوں ممالک اپنے اوپر اعتماد قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس علاقے میں اقتصادی کنیکٹیویٹی، کاروبار، سرمایہ کاری اس کی راہ میں محض اس وجہ سے رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ بقول پاکستانی اور چینی حکام کے افغانستان میں جو ٹیررسٹ گروپ موجود ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ایک سیاسی، ایک باقاعدہ سرکاری فارمل موقف ہے چین اور پاکستان کا. اب چینی وزیر خارجہ نے جو 20 اگست کو کابل گئے تو وہاں سے خبریں ہی آئیں، اور وہ آئی ہیں چینی ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی، ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ، چائنا ڈیلی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ چینی وزیر خارجہ نے طالبان حکومت پر زور دیا کہ چین کے سنگیانگ صوبے، سنگیانگ یا شنجیانگ ریجن سے منسلک افغانستان کا جو 74 کلومیٹر طویل تنگ واخان کوریڈور ہے، وہاں پر دونوں ملکوں کو مشترکہ گشت دوبارہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ چین کو یہ خدشہ ہے کہ افغانستان میں ویغور مسلم جو دہشت گرد گروہ ہے، جو کہ ETIM کے نام سے، ترکستان اسلامک پارٹی کے نام سے آپریٹ کرتا ہے، وہ افغانستان کے شمالی علاقوں میں شاید بغلان صوبے میں موجود ہے. کچھ اندازوں کے مطابق ان کی تعداد 100 ہے، کچھ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ کوئی 750 کے قریب بتائے جاتے ہیں ویغور مسلمز. ETIM کے جتنے بھی دہشت گرد یا انسرجنٹس ہیں، اور یہ واخان کوریڈور کے ذریعے ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے چین میں گڑبڑ کرنے کے لیے، خاص طور پہ شنجیانگ پروونس میں جو کہ مغربی مسلم میجورٹی صوبہ ہے. اب وانگ ای نے سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ ہے افغانستان کے، بقول ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے، اس خواہش کا یا اس مطالبے کو دہرایا کہ واخان کوریڈور کو محفوظ بنانے کے لیے، امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے وہاں پہ جلد از جلد افغان چین مشترکہ گشت ہونا چاہیے دونوں سرحدی افواج کا. اب واخان کوریڈور پہ پہلے بھی ہم نے ایک 2 ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا، کیوں اہمیت کا حامل ہے. یہ افغانستان کا ایک تنگ اور پہاڑی علاقہ ہے، تقریباً 74 کلومیٹر پر محیط، جو تاجکستان اور پاکستان، جس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بھی شامل ہیں، کے درمیان حائل ہے، یعنی ایک سرحد ہے، اور چین کے شنجیانگ صوبے کے ساتھ تو باقاعدہ جڑا ہوا ہے. اور بیجنگ بار بار یہ تشویش ظاہر کر چکا ہے کہ ویغور عسکریت پسند افغانستان سے شنجیانگ میں ان کی آمد و رفت جاری رہتی ہے. اب افغان وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور جو وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ بات چیت میں چینی وزیر خارجہ نے بار بار یہ کہا کہ افغانستان علاقائی امن و ترقی کے لیے ہمارا ایک لازمی پارٹنر ہے، ہمارا ساتھی ہے، لیکن بہرحال ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے اقدامات کو تیز کرے. کسی بھی گروہ کو افغان سرزمین چین کے خلاف یا کسی دوسرے پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور یہ بھی اس بات کو بھی انڈر لائن کیا چینی وزیر خارجہ نے کہ سیکیورٹی تعاون سے ہی اقتصادی روابط بھی مضبوط ہوں گے. اب اگر ان تمام رپورٹس کو جو کہ چین سے آئی ہیں اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی، ان کو اگر درست تسلیم کیا جائے کہ چینی وزیر خارجہ اور افغان حکام کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ چین کا صبر جو ہے لبریز ہونے کے قریب ہے. وہ اب افغان طالبان کی زبانی یقین دہانیوں کے بجائے عملی اقدامات کا منتظر ہے، اور ان مطالبات میں سر فہرست تو واخان کوریڈور پر نگرانی یا مشترکہ پیٹرول کی بحالی ہے، اور ETIM سے وابستہ جو مطلوب افراد ہیں چین کو، ان کے خلاف باضابطہ کارروائی ہے، اور یہ چین کا بڑا زوردار ایک مطالبہ ہے. اب یہ صورتحال بہرحال افغان قیادت کے لیے نہ صرف ایک سفارتی امتحان ہے بلکہ ان تعلقات کے لیے بھی ایک چیلنج بن سکتی ہے جنہیں وہ چین جیسے طاقتور شراکت دار کے ساتھ مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں.
اب افغان سیاسی تجزیہ کار ویس ناصری نے بھی طلوع نیوز ہے ان کی ویب سائٹ پہ اپنے ایک تبصرے میں کہا کہ چین کی طرح پاکستان بھی کابل اسلام آباد تعلقات کو بہتر بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے، تاہم پاکستان کی طرف سے جو شرائط رکھی گئی ہیں باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے، یہ وہی ہیں جو چین نے افغانستان کی موجودہ قیادت کے سامنے رکھی ہیں، یعنی ٹی ٹی پی اور ای ٹی آئی ایم کے حوالے سے، ان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ تو ویس ناصری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کی سیکیورٹی سے متعلق خدشات کے حل کے لیے فوری طور پر سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے جب تک افغانستان میں ان گروہوں کے خلاف کوئی باقاعدہ سالڈ کارروائی نہیں ہوتی، اس کا ثبوت سامنے نہیں آتا ہے، اس وقت تک لگتا ہے کہ چین مطمئن نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی تنازع کا سبب بنا ہوا ہے، اور یہی غالباً وجہ ہے کہ چین نے واضح اور دو ٹوک انداز میں سیکیورٹی اقدامات، مشترکہ سرحدی گشت اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، خاص طور پر ان عناصر کے خلاف جنہیں بیجنگ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اور اب بہت سارا انحصار موجودہ افغان حکومت پہ ہے، افغان طالبان پر ہے کہ وہ کس حد تک نہ صرف پاکستان بلکہ چین جیسے اہم تجارتی اور سیاسی پارٹنر کے تحفظات کو، اس کے خدشات کو ایڈریس کرتے ہیں، کس حد تک ان شکایات کا ازالہ کرتی ہیں جو چین کو اس وقت کابل کے حکمرانوں سے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً افغان طالبان پر نہ صرف چین کا بلکہ پاکستان کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ اس میں البتہ شرط یہ شاید ہوگی کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا افغان طالبان موجودہ حالات میں بھارت کے ساتھ بھی اسی نوعیت کے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں جس نوعیت کے تعلقات اس کے پاکستان اور چین کے ساتھ ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ظاہر ہے بیجنگ اور اسلام آباد میں وہ باعث تشویش بھی بن سکتی ہے۔ اب دیکھنے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ ہوا یعنی 20 اگست کو، اور اس میں جس انداز میں مطالبے رکھے چینی وزیر خارجہ نے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ کوئی باقاعدہ مشترکہ اعلانیہ اس 6 فریقی ڈائلاگ کے بعد جاری نہیں ہوا ہے، یہ ایک لحاظ سے چین کی ناخوشی کا، اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اب افغان طالبان کس حد تک اس کا ازالہ کرتے ہیں، اس کا اندازہ آنے والے مہینوں، آنے والے ہفتوں میں بلکہ شاید ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔